السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 83 قطع رحمی۔ عن جبیر بن مطعم انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنۃ قاطع۔ کتاب الادب۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ قطع رحمی کا مطلب یہ ہے رشتوں کو کاٹنا، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھنا۔ قطع رحمی جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں بہت وعید آئی ہے کہ جو اپنے رشتوں کو کاٹے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، یعنی اس پر لعنت ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے، یعنی آخرت میں ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ تو یہاں پر جو آیت کا حصہ ہے اس میں آیا ہے کہ اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے۔ تو گویا صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا، ان کے احوال کی خبر گیری کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے غم خوشی میں شریک ہونا، یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ یعنی صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ انسان نماز پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، روزہ رکھ لے، ذکر اذکار کر لے اور ادھر ادھر صدقہ خیرات کرتا رہے، نہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انسانوں میں سے جو اس کے خون کے رشتوں میں آتے ہیں یا اقربا میں آتے ہیں ان کا بھی خیال رکھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور ان میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، چاہے آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے آپ ان سے دور رہتے ہیں، چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ پر بر الوالدین لازم ہے۔ ان کے ساتھ ایک کنیکشن رکھنا، ان کے ساتھ ایک تعلق رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو پھر قریب ترین ہو، تو جو لوگ اس کا اہتمام نہ کرے، یعنی صلہ رحمی نہ کرے، تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ قطع رحمی جو ہے یہ قیامت کی قرب کی نشانی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحاشی اور بے حیائی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے۔ یعنی قیامت کے قریب آنے کی یا دنیا کے ختم ہونے کی جو نشانیاں ہیں یا جو علامتیں ہیں، ان میں سے ایک تو فحاشی اور بے حیائی کا عام ہونا ہے، اور دوسرے قطع رحمی بھی ہے، یعنی یہ بھی اتنا ہی بڑا سن ہے۔ بعض اوقات ہم بے حیائی اور فحاشی کے خلاف تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن اس سارے برے فعل کو کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے اور ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، تو یہ بھی کوئی کم درجے کا گناہ نہیں ہے۔ یعنی دین اس چیز کا نام نہیں کہ جو چیز آپ کو پسند آ جائے وہ آپ کر لیں، اور جو آپ کو پسند نہیں ہے یا جو آپ کے نفس پہ گراں ہے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو رشتوں کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی انگلی کو
موڑ کر فرمایا، بے شک رحم رحمان عز و جل سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، اس کے لیے تیز زبان ہے، جو چاہتی ہے وہ بولتی ہے، جس نے اس کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا، اور جس نے اس کو توڑا اللہ اس کو توڑے گا۔ یعنی رحم جو ہے وہ اپنا حق وصول کرے گا، اور اس کا حق کیا ہے کہ اس رشتے کو جوڑ دیا جائے۔ اصل میں رحم کا لفظ جو ہے یہ ماں کے ووم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں جس جگہ پر بچہ ہوتا ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی ماں کتنی مہربان ہوتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، کیونکہ اس کا رحم کا تعلق ہوتا ہے، اور یہیں سے یہ لفظ نکلا ہے کہ جس طرح ایک ماں بچے کے ساتھ مہربان ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے۔ اور جتنے رشتے ماں کی وجہ سے، اور ماں اکیلی تو بچے کو جنم نہیں دیتی، ماں اور باپ دونوں، یعنی ان کے توسط سے جتنے بھی رشتے وجود میں آتے ہیں، جیسے بہن بھائی ہیں، خالہ ماموں ہیں، چچا ہے، نانا نانی، دادا دادی، پھپھی، یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ اسی سے وجود میں آئے ہیں، یعنی کہ اسی کی وجہ سے ہے کہ آپ پیدا ہوئے اپنے ماں باپ سے، تو جو ماں باپ کے قریبی ہیں وہ پھر ان کے توسط سے آپ کے بھی قریبی بن گئے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کا اسلام بھی خطرے میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو آدمی اسلام میں داخل ہوں اور ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی کر لیں تو ان میں سے ایک اسلام سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ قطع تعلقی سے باز آ جائے، یعنی ظلم کرنے والا جو ہے اس کا تو اسلام بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلقات کو نبھانا اور اچھا تعلق قائم کرنا جو ہے یہ دین کی خوبصورتی میں سے ہے اور اسلام کے شعار میں سے ہے، یعنی مسلمان ہونے کی پہچان ہے، بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اسی طرح قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ یعنی جو رشتہ داروں سے ناراض ہوا ہے یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے یا ان کو تکلیف دیتا ہے، تو ایسے شخص کے باقی نیک اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس لیے ہم ان سے کاٹ کے رکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں یا آپ کو اذیت دیں، تکلیف دیں، تو پھر اس صورت میں آپ ان کے ساتھ ایک محتاط تعلق رکھیں، بالکل کاٹے نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ گلنا ملنا بھی نہ رکھیں کہ آپ کو بہت زیادہ اذیتوں کا سامنا ہو۔ آپ ان کی ضروریات پوری کرتے رہیں، ان کے غم، دکھ، پریشانی، تکلیف، بیماری میں ان کی مدد کر دیں۔ لیکن صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہر روز ملاقات کرے یا ہر روز ٹیلی فون کرے یا ہر روز میسج بھیجے یا ہر وقت ہر بات کی خبر رہے اور اس میں بھی حد سے نکل جائے کہ پھر تجسس شروع کر دے اور دوسرے کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئرنس شروع کر دے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہے، اس حد تک کنیکٹڈ رہے کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہے یا کہیں آپ ان کے کسی کام آ سکتے ہیں تو آپ ان کے کام آ جائیں، لیکن روز روز کی میل ملاپ ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ والدین ہوں اور وہ مدد کے مستحق ہوں، یا ایسے قریبی رشتہ دار کے جو آپ کے ہمسائے بھی ہوں یا کسی وجہ سے آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں، تو پھر اس میں چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگیاں پال لینا یا خفا ہو جانا یہ درست نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ بھی قطع تعلق ہی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض والدین کو دیکھا گیا ہے کہ جب ان کے بچے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو وہ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ان کو آگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ رشتے جو ہیں یہ ہر طرف سے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف اولاد کی ذمہ ہے کہ والدین کی اچھی لک آفٹر کرے، بلکہ والدین کی بھی ذمہ ہے کہ وہ بچوں کو سمجھاتے رہیں، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے رہیں اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہیں، کیونکہ جب تک انسان معاف نہیں کرتا، غلطیوں سے درگزر نہیں کرتا، اس وقت تک ریلیشن شپ اچھے ہو نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح قطع رحمی جو ہے یہ دنیاوی تنگی کا بھی باعث بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، یعنی دنیا میں ہی اس کی سزا اس کو مل جائے گی، کسی نہ کسی تکلیف کی شکل میں، کسی آزمائش، کسی مصیبت کی شکل میں،
مثلاً اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو وہ اپنی اولاد کی طرف سے تکلیف دیکھ سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے تو مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا. یعنی اگر اولاد ہے تو اولاد کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کی شکل میں، یا قطع رحمی کی شکل میں، یا پھر یہ ہے کہ کسی بیماری کی شکل میں، یا کسی رزق کی تنگی کی شکل میں. کیونکہ والدین کا خاص طور پر دل دکھانا جو ہے وہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جو انسان پہ جلد وبال لاتے ہیں. تو اس لیے ماں باپ اگر کسی وجہ سے آپ سے اچھا سلوک نہ بھی کرتے ہوں، ان کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو یا کوئی آپ کے ساتھ معاملے میں کمی بیشی ہو، تو بھی انسان کو درگزر کرنا چاہیے. اور خصوصاً جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان کے ساتھ نباہ کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو ڈانٹو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے گزارا کرو. حتیٰ کہ اگر وہ مسلمان نہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک لازم ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ 1 سال تک قطع رحمی کرنا جو ہے وہ خون بہا دینے کے مترادف ہے، یعنی جیسے آپ نے کسی کو قتل ہی کر دیا ہو. ابو خراش سلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے 1 سال تک اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی وہ اس کے خون بہانے کے مترادف ہے. کیونکہ کسی کو تنہا چھوڑ دینا، آئسولیشن میں چھوڑ دینا اور اس کی خبرگیری نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے گویا آپ نے اس کو اپنی زندگی سے ختم ہی کر کے رکھ دیا ہو. اور پھر یہ کہ اگر ناراضگی کی حالت میں کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عاقبت بھی خراب ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زائد چھوڑے رکھے، یعنی 3 دن سے زیادہ ناراضگی کا اظہار کرے اور بول چال بند کر دے. جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا. یعنی بہت سخت وعید ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اس لیے انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا ایون بڑی بھی کوئی بات ہو تو اس ناراضگی کو بہت لمبا نہیں لے جانا چاہیے. یہ دونوں فریقوں کے حق میں مناسب نہیں. پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی صلہ رحمی اور امانت جو ہے وہ پل صراط کے دائیں بائیں ہوں گے اور اپنا حق وصول کریں گے. پل صراط ہی کا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور جنت کے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے. یہ یعنی صلہ رحمی جو ہے، رشتہ داری جو ہے، وہ وہاں بھی اپنا حق وصول کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اپنا حق وصول کریں گے. تو یہ ہے صلہ رحمی کے بارے میں ہمارے دین کی تعلیم اور تاکید، جس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. Assalamu alaikum. I was thinking how previous hadith that we studied in this class was la yadkhulul jannata qattatun, and over here it's mentioning la yadkhulul jannata qati'un. So how important it is to continue to have such habits that build good relationships. I'm connecting previous hadith to this hadith, and subhanallah, yani of all the things that are mentioned, as much as a strong command in the Quran, as much as so many ahadith mentioning this, we still see so much of this happening in our families, that brothers are or sisters, very immediate close relationships, they have this thing happening for weeks sometimes, for months sometimes, and this is so scary that we're not aware, we're not informed that this is so scary, as if you killed someone. Subhanallah. جزاک اللہ خیر کہ آپ نے پچھلے لیسن کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا. قطات کہتے ہیں چغل خور کو. چغلی ہوتی ہے ایسی بات جس کی وجہ سے 2 لوگوں کا باہم تعلق خراب ہو جائے، یعنی ان کے درمیان فساد پڑ جائے. اور قطع رحمی ہوتی ہی اسی وجہ سے. یہی عادتیں ہوتی ہیں کہ جو رشتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں کہ تمہیں پتا ہے فلاں تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا. اب اتنی سی بات کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ دوسرے کو آگ لگ جاتی کہ کیا کہہ رہا تھا، اور وہ کریت پوچھتا ہے. اور بعض اوقات بات چھوٹی ہوتی ہے اور اس کو بڑا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بعض اوقات بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو ٹویسٹ کر کے کچھ اور بنا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ باہم تعلق جو ہے وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح بد لحاظی کرنا، بد اخلاقی برتنا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اتنی ڈرانے والی بات ہے کہ مرنے سے پہلے وہ وبال دیکھ لیں گے
کیونکہ کئی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی جان ہی نہیں نکل رہی ہوتی اور وہ بزرگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی لائف میں اتنا ظلم کیا ہوتا ہے لوگوں پہ، بچوں سے بات ہی نہیں کرنی، قطع تعلق رکھنا، بڑے بڑے سالوں سے شکلیں ہی نہیں دیکھنی، اور وہ جیسے لگتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، پھر بیچ میں لوگ پڑھتے ہیں کہ صلح کرا دیں اور یہ تو کتنا ضروری ہے کہ آپ شروع سے ہی اپنے معاملات صحیح رکھیں اور جی چھوٹی بات کو بڑا ہونے ہی نہ دے. سازا میں یہاں دیکھ رہی تھی کہ اسلام کی شان کتنی اچھی ہے، سب کو ملانا، سب میں امن، سب میں پیار، کوئی الگ نہ ہو. 3 دن سے دنیا بھی ایک زیادہ جنت کا منظر بن جاتی ہے، ویسے بن جاتی ہے. جن کے گھروں میں یونٹی ہوتی ہے، اور بعض لوگ بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت، ان کے انتظام بہت اچھا ہوتا ہے، وہ بچوں کو آپس میں لڑنے نہیں دیتے، زیادہ فوراً ملا دیتے ہیں چاہے وہ بڑے بھی ہو جائیں. ان کے گھروں کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ فلرش کرتے ہوئے، ان کے بزنسز، ان کے گھر، ان کی بہویں سب ساتھ، مطلب جوائنٹ فیملی میں بھی ہوتے ہیں تو لڑتے نہیں ہیں، لڑتے بھی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے. وہ تو انسان ہے، 2 برتن بھی اکٹھے رکھے جائیں تو ٹکرا جاتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ بلیسنگ آف اسلام ہے، میں کہتی ہوں کہ جو اس پہ عمل کر لے. بالکل. حدیث نمبر 84، مبغوض انسان. ان عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. کتاب المظالم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک سخت جھگڑالو ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے کہ جو بات بات پہ جھگڑا کھڑا کر دے، بات بات پہ ناراضگی کرے. اور یہ چیز بھی تعلقات کو خراب کرنے میں اور قطع رحمی کا سبب بن جاتی ہے. تو یہاں پر الد کا لفظ آیا ہے. الد سخت جھگڑالو آدمی کو کہتے ہیں، اور الد کا لفظ جو ہے لدید الوادی سے ہے، وادی کے 2 کناروں کو کہتے ہیں، کیونکہ جب بھی جھگڑالو شخص کے خلاف کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو تو وہ دوسری طرف سے شروع کر لیتا ہے، وہ بات بدل کے کچھ اور سے اور کر لیتا ہے، یعنی اپنی غلطی مانتا ہی نہیں، جھگڑا ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتا. اور خصم وہ شخص ہوتا ہے جو جھگڑا کرنے میں ماہر ہوتا ہے، اور سب سے قابل مذمت جھگڑا وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق ختم کرنے اور کسی باطل کو ثابت کرنے کے لیے ناحق اور باطل طریقے پہ کیا جاتا ہے. یعنی انسان کسی کا حق مارنے کے لیے جھگڑا کرے، یا پھر یہ کہ جو اس کا حق نہیں بنتا اس کے لیے جھوٹ بولے اور غلط طریقے اختیار کرے. محلب کہتے ہیں کہ جب جھگڑا انسانوں کے حق تلفی کرنے اور ان کو صحیح سمت سے ٹیڑھا کرنے اور حقداروں سے ٹال مٹول کرنے اور مستحق لوگوں پر ظلم کرنے پر آمادہ کرتا ہے تو ایسا کرنے والا اللہ کے غضب اور دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے. اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی جو شخص جھگڑوں میں ماہر ہوتا ہے یا اس کو اپنی بڑی کوالٹی سمجھتا ہے یا ہر بات کا بتنگڑ بنا لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو روکنے کی سفارش کی تو تحقیق اس نے اللہ کی مخالفت کی، اور جس نے جانتے بوجھتے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا، یعنی کسی ناحق کو کچھ دلوانے کے لیے جھگڑا کیا، تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا حتیٰ کہ اس سے باز آ جائے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم عام گھروں میں جو جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی، اور بعض اوقات ایک پیشے کے طور پر جیسے کوئی وکیل ہوتا ہے تو وہ جاننے کے باوجود کہ ایک شخص مجرم ہے اس کی وکالت شروع کر دیتا ہے اور اس کے ناحق کو حق ثابت کرنے لگتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا غلط کام ہے، کیونکہ جو شخص کسی کی حمایت میں جھگڑا کرے وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا. انسان کو مجرموں کا ساتھ کسی صورت میں دینا ہی نہیں چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، ورنہ جتنی بات وہ کرے گا وہ جھوٹ ہوگی، اور پھر بات کو مزید جھوٹ ملا کے اس میں اس کو وزن دے گا، کیونکہ ناحق بات میں یا باطل میں تو کوئی وزن ہے ہی نہیں، باطل تو ہلکا ہے، وزن تو حق کا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کوئی شخص اگر اپنے کام سے مال کماتا ہے یا کسی کا کوئی فیور حاصل کرتا ہے یا کسی سے کوئی ایڈوانٹیج لیتا ہے اس کی غلط بات کو سپورٹ کر کے، تو یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. پھر اسی طرح جھگڑا جو ہے وہ گمراہی کا باعث ہے.
ابو امامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک اس میں جھگڑا شروع نہیں ہو جاتا. یعنی اگر اللہ کی بات کو ہی مثلاً، کیونکہ دین کے معاملے میں بھی بہت جھگڑے ہوتے ہیں، یعنی جھگڑے صرف جائیداد پر نہیں ہے، کسی رشتے پر نہیں، کسی وراثت کی تقسیم پر ہی نہیں، یہ تو ہیں ہی، لیکن بعض اوقات لوگ دین پڑھ کے دین کے معاملات میں بھی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں، وہ زیادہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک اس میں جھگڑا شروع نہیں ہوتا. یعنی جب جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا راستہ کھو دیتے ہیں، کیونکہ پھر ہر شخص اپنی طرف بات کو کھینچ رہا ہوتا ہے، اپنا موقف ثابت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی، ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون. انہوں نے آپ کے لیے یہ مثال صرف جھگڑنے ہی کے لیے بیان کی ہے، بلکہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں. اسی طرح جھگڑالو طبیعت کے نتیجے میں انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے. یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس انسان کے اندر جھگڑے والی طبیعت ہوتی ہے وہ ہر بات میں بحث شروع کر دیتا ہے، ہر بات کو الٹا سمجھ لیتا ہے، تو وہ علم کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے نقطہ نظر کو ہی ثابت کرنے پہ لگا رہتا ہے کہ جو میں سمجھا ہوں، جو میں کہتا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی نہ سنتا ہے اور نہ اس کی بات کو کوئی وزن دیتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. اور پھر اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک جانب محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. یعنی جنت کے کنارے پر ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو شخص حق پر بھی ہو، صحیح بھی ہو، لیکن جھگڑے سے بچنے کے لیے خاموش ہو جائے. اور جنت کے درمیان میں ایک محل کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے. اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے. تو مختلف جو اعمال ہیں ان کی جزا بھی اسی طرح مختلف ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. تو ظاہر ہے کہ جس شخص کے اندر جھگڑے کی عادت ہو اس کا اخلاق تو اچھا کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی جو ہر ایک سے لڑ جھگڑ پڑے پھر لوگ بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور کبھی بھی اس کے حق میں یہ گواہی نہیں دیتے کہ یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے. اور اسی طرح مذاق میں جھوٹ جو ہے وہ انسان کا اعتبار ختم کر دیتا ہے، اور ہمارا دین جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہے. اور صدیقین کا ایک نبیوں کے بعد اعلیٰ ترین مقام ہے جو امت کے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کبھی جھوٹ نہ بولیں، سچ ہی بولیں، سچ کو پسند کریں، سچ سے محبت کریں اور سچ ہی کی بنیاد پر اپنے کام کریں اخلاص کے ساتھ، اور سچ کی تلاش میں رہیں اور سچائی کے آگے فوراً سر جھکا دیں. تو اس لیے جھوٹ چھوڑنا بھی بہت بڑے اجر کی بات ہے. لیکن جو اچھے اخلاق والا ہوگا وہی جھوٹ چھوڑے گا، کیونکہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ جو ہے وہ بازو کا جھگڑا پیدا کر دیتا ہے، آپس کے تعلقات بگاڑ کے رکھ دیتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے بیوقوف بنایا وغیرہ وغیرہ. I was just trying to analyze how we generally in our households would get to this kind of behavior. For instance, as wives or as mothers, as daughters or as daughters-in-law, how do we end up slipping in this kind of behavior that we would continue to try and justify if someone criticizes a certain way we have done something, then we would continue to justify again and again from one end or another to make sure that no, we aren't wrong. And even if we try to put up like in nice words and whatnot, the point comes back to that we don't want to be defeated, so to say, right? So we're always trying to, again, that egotistic protection of ourselves that we're not wrong or we're not invincible. So obviously, Yani, like you said, haqq itself it has its own weight. So sometimes even if you're not winning the argument in face, time will prove you right. So this is something that again we can only do in Surah Al-Imran. We ended the lesson with sabr and taqwa. I was thinking that you can only do it if you have that kind of patience. Otherwise you would want to continue to prove yourself right. And that's what gives rise to this particular behavior of khisam. May Allah subhanahu wa ta'ala save all of us from this. To some degree, little or more, I feel that we're all in it.
استاذہ میں یہاں سوچ رہی تھی کہ محبت کے جو رشتے ہوتے ہیں اور جیسے دوستی بہت زیادہ کسی سے آپ کی ہوتی ہے، اس میں جیسے اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ چغلی لگا دیتے ہیں اور دوستی کو توڑنا چاہتے ہیں، یعنی جلن اس کے بیچ میں آ جاتی ہے. تو اگر یہ پتا ہو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے چغلی کر کے دو لوگوں کو الگ کرنا، پھر جہاں انسان یہ دیکھتا ہے کہ دو لوگوں میں محبت ہے یا ایک ٹیم میں محبت ہے، وہاں پہ پھوٹ ڈال دیتے ہیں کوئی جھوٹ بات کر کے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم دے ایون ڈونٹ تھنک کہ کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے اس کا، اور یہ جواب دینا پڑے گا. گھر متاثر ہوتے ہیں، دل کا چین رخصت ہو جاتا ہے، ہاں پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان کا سکون لٹ جاتا ہے. ایک معمولی جرم نہیں. استاد ایک اور بہت ضروری چیز یاد آ گئی کہ شیطان جو ہے میاں بیوی میں جیسے جھگڑا ڈالتا ہے. اور ایک دم سے یاد آیا کہ سب سے بڑا تو یہی پرابلم ہے کہ اگر وہ دونوں مل کے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اچانک کیسے لڑ پڑتے ہیں. اینڈ شیطان کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ ان دونوں کو لڑا دے اور گھر تباہ کر دے. بالکل. تو یہ شیطانی عمل ہے.